گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے، جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المباری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المباری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے اور یہی جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ داخلے کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے درس کے، پھر تھوڑا سا میلاد۔ آج ایک میسیج نے بڑا ڈسٹرب کیا تھا اس کے حوالے سے کہ یہ میلاد اللہ نے منایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، صحابہ نے منایا، تو بتائیں۔ سادہ مسلمان پوچھ لیتے ہیں، آج میں اس کا جواب دوں گا، اس کو دلوں پہ ریکارڈ کر لیں۔ ہم نے جھگڑا نہیں کرنا۔ بحث سے کیا ہوتا ہے کہ آپ دوست ہار جاتے ہیں، بحث جیت جاتے ہیں۔ واصلی واسطہ فرماتے ہیں کہ آپ بحث، لفظ باس ہے لیکن مشہور بحث ہو گیا ہوا ہے، تو ہمیں بھی غلط بات بولنا پڑتا ہے۔ لفظ باس ہے، باس۔ واصلی واسطہ فرماتے ہیں آپ بحث جیت جاتے ہیں، دوست ہار جاتے ہیں۔ دوست نہیں ہارنا ہم نے، بحث کو کرنا نہیں ہے۔ علم تو آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ اس کو خود نہیں سمجھا سکتے،
ولی کی چوکھٹ پہ لے آئیں، خود ہی سمجھ جائیں گے۔ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا تو وہ نہیں آتا تھا، مانتا ہی نہیں تھا، تو کہتے ہیں میں ایک دن لگا ایک دن لے ہی آیا۔ کہتے ہیں سونے کے دروازے سے، اس وقت سونے کا دروازہ کھلا ہوتا تھا، سونے کے دروازے سے انٹر ہوا اور گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ میں اب آؤں نہ آؤں وہ ساری زندگی سے آ رہا ہے، اور میں نے پوچھا تو نے دیکھا کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو آپ کے گنبد کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نماز بس یہاں لے آیا کریں، پھر سمجھا خود ہی لیں گے، بحث نہیں کرنی، بحث بالکل ہمارے دین میں بحث نہیں ہے۔ اب اپنے داخلے کی طرف تھوڑا سا چلتے ہیں۔ آج کلمہ کیا ہے ذرا سمجھیں تھوڑا سا، پھر آپ کو داخلہ سمجھ آ جائے گا۔ صوفی باصفہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کلمہ ایک عہد ہے۔ آپ نے کس سے عہد کیا؟ ویسے تو ہم اچانک مسلمان ہیں، سب دوبارہ عہد کریں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تجدید ایمان۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تجدید ایمان کرتے رہا کرو، تجدید ایمان کرتے رہا کرو اور ٹکریں مارتے رہا کرو۔ ہماری نماز تو ٹکریں ہی ہیں نا، نماز تو امام حسین پڑھ گئے، آج بھی نماز میں ہے امام حسین، جب تک سلام نہ پھیرو نماز سے کوئی باہر نہیں آ سکتا۔ آپ سجدے میں سے تو مردود نے سر تن سے جدا کر دیا، آج بھی حسین نماز میں ہے، آج بھی حسین نماز میں ہے۔ کرب و بلا کے میدان میں نماز پڑھ کے بتا دیا کہ میرے نانا کی امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اگر میرے ساتھ جنت میں ملنا اور رہنا چاہتے ہو تو نماز نہ چھوڑنا۔ کلمہ کیا ہے؟ واپس آ جائیں، کلمہ ایک عہد ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ کیا عہد ہے کہ خالق ارض و سما آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا۔ نماز چھوڑی تو عہد ٹوٹ گیا۔ نماز پنج گانا کلمہ پڑھنے کے بعد کیا عہد کیا آپ نے خالق ارض و سما سے؟ رب لم یدل، مالک و مولا، خالق و الہ، پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار عالم، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اگر نماز چھوڑی تو کیا ہوا؟ عہد ٹوٹ گیا۔ اب یا تو بزرگ کہہ رہے ہیں، بزرگوں نے لکھا یہ، میرے تو کوئی فتویٰ نہ لا دینا نا، بزرگوں نے لکھا کہ عہد ٹوٹ گیا۔ اب یا تو اس نماز کی قضائی کرے گا تو عہد دوبارہ جڑ جائے گا، یا دوبارہ تجدید ایمان کرے گا تو عہد جڑے گا۔ ایک نماز کے ضائع کرنے سے کیا ہوا؟ عہد ٹوٹ گیا۔ عہد کیسے جڑے گا؟ یا تو اس نماز کی قضائی کرے گا، یا دوبارہ کلمہ طیبہ پڑھے گا، تجدید ایمان کرے گا، دوبارہ مسلمان ہوگا۔ اسی طرح ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا تو کیا ہوا؟ عہد ٹوٹ گیا۔ یا تو اس روزے کی قضائی کرے گا یا پھر دوبارہ تجدید ایمان کرے گا۔ اگر زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد زکوٰۃ نہ دی تو کیا ہوا؟ عہد ٹوٹ گیا۔ اب یا تو ساری دن کے زکوٰۃ دے گا یا دوبارہ کلمہ طیبہ پڑھے گا، لیکن دوبارہ کلمہ پڑھ کے پیسے نہ بچائیے گا، بہتر ہے کہ نمازوں کو بھی دہرائیے گا، روزوں کی قضا بھی کیجئے گا اور زکوٰۃ بھی ادا کیجئے گا۔ یہ دوسری صورت جو ہے یہ کمزور صورت ہے۔ تیسری صورت، اگر مال ہونے کے باوجود اس نے حج نہ کیا تو عہد ٹوٹ گیا۔ یہ دین کے 5 ارکان ہیں۔ کلمہ کیا؟ ایک عہد کیا اللہ سے کہ آج کے بعد مرتے دم تک 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرا عہد کیا کیا؟ ہر حالت پہ رمضان کے روزے رکھوں گا جب تک شرعی عذر نہ ہو۔ نماز کا شرعی عذر کیا کہ آپ بے ہوشی کی حالت میں چلے گئے ہیں یا پاگل ہو گئے ہیں، پھر ہوش آ جائے تو لوٹانی پڑیں گی، نہ آئے تو پھر اللہ کے سپرد ہے۔ پاگل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو جائیں تو پھر لوٹانی پڑیں گی، نہ ٹھیک ہو تو اللہ وارث ہے۔ روزے کا یہ حکم ہے کہ اگر صحت آ گئی ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا، اور اگر یقین ہو جائے کہ صحت کبھی آئے گی نہیں تو پھر روزہ کوئی اور رکھ سکتا ہے آپ کا، اس کا فطرانہ، اس کا فدیہ ہے یا اور معاملہ، اور زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی۔ اور اگر آپ کے پاس صحت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے تو آپ کو حج کرنا ہی پڑے گا۔ یہ 5 عہد آپ 4 عہد کرتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد۔ اسی طرح جب ہم کتاب دیتے ہیں، اپنی طرف آ جائیں نا، جب ہم کتاب دیتے ہیں تو تجدید ایمان کرواتے ہیں، آپ حجویری ہو جاتے ہیں، آپ 2 نفل توبہ کے پڑھتے ہیں خالق کائنات کی طرف۔ یہ داخلے فارم دو، اس میں 2 فارم ہیں، ایک داخل ہونے کا طریقہ ہے اور ایک جو پچھلے، سارے دے دو بیٹے، سارے دے دو، ایک داخل ہونے کا طریقہ ہے اور ایک جو پچھلے 100 دروس ہو چکے ہیں۔ اس میں تقریباً 100 دروس کی ڈیٹیل ہے۔ آج درس نمبر 106 ہے، آج ہماری کلاس نمبر 106 ہے، اس سے پہلے 105 کلاسز ہو چکی ہیں۔ اس کے سارے شیڈیول ہے، یہ جون سا مرضی درس آپ نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سارے ہماری فیس بک پر بھی ہیں، گوگل پر بھی ہیں، ہماری اپنی ویب سائٹ ہے کشف المحجوب کے نام سے، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ قریب یہ چلے جائیں گے، جون سا مرضی درس دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کاپیاں لے سکتے ہیں۔ اس کے پیچھے داخل ہونے کا طریقہ ہے، کلاس میں داخل کس طرح ہونا ہے۔
2 نفل توبہ کے پڑھنے ہیں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو تجدید ایمان کرتے ہوئے اپنا پیر و مرشد ماننا ہے اور پھر اس عہد کو پکا رکھنا ہے. اگر عہد ٹوٹ جائے تو دوبارہ عہد کر لینا ہے. جیسے میں نے بتا دیا عہد کے 2 طریقے ہیں, یا تو دوبارہ تجدید ایمان کر کے دوبارہ بیعت کرو گے, یا وہ نماز قضا کر لو گے, یا وہ روزہ قضا کر لو گے, جو غلطی اس کی معافی مانگ لو گے. یہ بزرگوں نے لکھا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سارے فارم آپ کو بعد میں ملیں گے اور یہ فارم اگلے ہفتے جیسے ہی آپ پر کر کے دیں گے تو اس سے اگلے ہفتے آپ کی کتاب آ جاتی ہے. جو اس ہفتے نہ آئے فارم دینے والے کے اگلے ہفتے, تو پھر اس کو دوبارہ نیا فارم لینا پڑتا ہے, دوبارہ پھر کتاب نہیں آتی کیونکہ وہ پھر ریکارڈ میں چلی جاتی ہے. وہ بندہ اگر نہ آئے, جن لوگوں نے پچھلی, اب جو لوگ فارم دیں گے وہ اگلی بار ضرور آئیں اور اپنی کتاب لیں اور اس کلاس میں داخل ہو جائیں. اور اگر کسی وجہ سے جمعے کو نہ آ سکیں تو یہ کلاس کچھ دن بعد نیٹ پہ چلی جاتی ہے. اپنی کلاس نیٹ سے لے لیں. آپ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پکے مرید بن کے رہیں, پکے حجویری بن کے رہیں, پکے اسٹوڈنٹ بن کے رہیں, تو خالق ارض و سما ضرور ہمیں کل ان کے ساتھ ہی اٹھائیں گے. جو جس سے محبت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہی اٹھے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے. اور یاد رکھیں آل نبی اولاد علی ہیں, ان کا گھر جنت میں رسول پاک کے پڑوس میں ہوگا. علی المرتضیٰ کو خوشخبری دیتے ہوئے سرکار نے فرمایا, اے علی تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا, کیا تو خوش ہے؟ آپ رونے لگ گئے. فرمایا یا رسول اللہ میں بڑا خوش ہوں. تو جہاں علی المرتضیٰ کا گھر ہوگا وہیں داتا علی کا گھر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ شدید سب سنتے رہتے ہیں نا, تو 8ویں پشت میں داتا علی سے جا ملتے ہیں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. اپنے درس کی طرف چلتے ہیں. درود پاک پڑھیے, میں تھوڑا سا پانی پی لوں. کیمرے گھمائیں گے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. میلاد کی رتیاں دھوم یہ تھی, ایک راج دلارا آوت ہے. لو لاکھ کا صحرا سر سوہن, ایک احمد پیارا آوت ہے. آج ہمارا درس نمبر 106, موضوع حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت اور نصیحت. پڑھیں آگے سے آپ. حضرت حبیب رائی تابعی ہیں. یہ اگلے ادوار کے بزرگوں کا ذکر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں. یہ صفحہ نمبر ہمارا 182 183 182 183. اس پہ آپ نے یہ تھوڑی سی اس کا لبے لباب بتاؤں, درس پھر آپ بعد میں سمجھ جائیں گے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت لکھی ہے. بڑی خوبصورت کرامت ہے. آپ نہر فرات کے کنارے بکریاں چرا رہے ہیں تو ایک بھیڑیا آپ کی بکریاں چرا رہا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ایک بزرگ وہاں سے گزرے اور وہ حیران رہ گئے. انہوں نے کہا یار کمال ہو گیا, بھیڑیا تو بکریاں کھاتا ہے, یہ چرا رہا ہے. اور آپ تھوڑی دیر رکے, آپ نے سلام پھیرا. حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ نے تو انہوں نے ان کو سلام کیا, پوچھا کہ میں آپ کی زیارت کے لیے رکا ہوں, یہ مجھے ماجرا بتائیں کیا ماجرا ہے, بھیڑیا آپ کی بکریاں چرا رہا ہے. فرمانے لگے میں اللہ کے کام میں مشغول ہوں, بھیڑیا میرے کام میں مشغول ہے. فاذکرونی اذکرکم. آپ کس میں مشغول ہو؟ اللہ کے کام میں. آپ اپنے کاموں کی فکر نہ کریں. مٹھو بھائی آپ کی دکان بھی چل رہی ہوگی شاندار, نہیں چلے گی تو اللہ اس سے بھی زیادہ روزی روٹی دے دیں گے. آپ کس کے کام میں مصروف ہیں؟ اللہ کے. اللہ آپ کے کاموں میں مصروف ہے. کسی کی دکان لیٹ سے کھلے گی, کوئی دفتر سے لیٹ ہو گیا, آج کسی نے دفتر سے چھٹی کر لی درس کے لیے. آپ لوگ 12 بجے کے آئے ہوئے ہیں مجھے پتا ہے, اور عصر پڑھ کے ہم جب 4-5 بجے گھر پہنچیں گے تو بھائی مغرب ہونے والی ہو جائے گی. اور آپ کس کے کام میں لگے ہوئے ہیں؟ اور اللہ آپ کے کاموں میں لگا ہوا ہے. فاذکرونی اذکرکم. آپ بتائیں کیا آپ اچھا کر سکتے ہیں کہ اللہ اچھا کر سکتا ہے؟ بھائی اللہ بہت اچھا کر سکتا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک لمحہ جو اللہ رب العالمین کی خدمت میں پیش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 100 لمحے سوار دے گا. یک زمانہ صحبت اولیاء, ایک لمحہ کسی ولی کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے.
شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت آپ کا یہ قول ہے. اور کس طرف تھے ہم؟ بولے یاد رکھا کریں. ہاں جی. اور جب سلام پھیرا انہوں نے تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے کام میں لگا ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے کام میں لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا، انہوں نے ایک پتھر کے نیچے رکھا تو اس میں 2 چشمے نکل آئے، ایک چشمہ دودھ کا، ایک چشمہ شہد کا. ایک دودھ کا، ایک شہد کا. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 182 میں یہ آپ کی کرامت لکھتے ہیں 2 چشمے نکل آئے. وہ حیران رہ گیا، وہ بزرگ حیران رہ گئے. انہوں نے پوچھا یہ کیسے حاصل کی کرامت؟ فرمایا اتباع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ سے کرامتوں کا ظہور ہو تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پھر اتباع مصطفیٰ کرنی پڑے گی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی تعریفیں کرنی پڑیں گی اور سیرت پہ چلنا پڑے گا. سچا عشق کیا ہے؟ حسن کی تعریف کی جائے، صورت کی تعریف کی جائے اور سیرت پہ چلا جائے. اور اگر ایک روح ہے اور ایک جسم ہے اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو وہ نامکمل ہے. کچھ سیرت پہ چلتے ہیں وہ بھی نامکمل ہیں، کچھ صورت پہ چلتے ہیں وہ بھی نامکمل ہیں. روح اور جسم کی دامن چولی کا ساتھ ہے، جوڑ لیں. یہی ہم آپ کو یہاں سمجھانے بیٹھتے ہیں. آپ نے حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو اپنے نبی کی فرما بردار بھی نہیں تھی تو اللہ نے چشمے سے پانی نکال دیا، اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ تو امام الانبیاء ہیں. تو میرے لیے کیوں نہیں دودھ کا چشمہ اور شہد کا چشمہ نکلے گا؟ ہم تو ان کی امت سے بھی بہتر، اور ہمارے نبی تو امام الانبیاء، ان تمام نبیوں سے اعلیٰ، تمام نبیوں سے اعلیٰ. تو اس کے بعد آپ کی ایک نصیحت ہے. یہ درس کا میں نے آپ کو لب و لعاب بتا دیا، اب اس میسیج کا جواب دیں گے اور پھر درس کو لائن بائی لائن پڑھیں گے. اس کے بعد کتابیں تقسیم ہوں گی، پھر دعا ہوگی. پھر اپنے کسی کا کوئی مسائل ہو تو وہ بتایا کریں، میں اس کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی مل کے دعا کر لیا کریں گے. ہم ایک جیسے ہیں سارے، ہمارے پیر و مرشد داتا علی حجویری ہیں. میں پڑھ کے سیکھتا ہوں، آپ سن کے سیکھتے ہیں. میں آپ کا پیر بھائی ہوں، مجھے اپنا پیر بھائی سمجھا کریں. یہاں کوئی پیر نہیں ہے. جو یہاں آ کے پیر بنتا ہے وہ پیر ہے ہی نہیں. جو یہاں آ کے پیر بنتا ہے وہ پیر نہیں ہے. یہاں بس داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پیر ہے، باقی سب فقیر ہیں اور مرید ہیں. بس کسی پیر کے آگے پیر بنو تو ولایت چھین لی جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے ولایت. اور یہ تو پیرانے پیر کے پیر ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں میں ان کا زمانہ پا لیتا تو ان کے چمکتے ہوئے ہاتھ پہ بیعت کرتا. پیرانے پیر کے بھی پیر ہیں. 465 ہجری میں آپ تشریف لے کے گئے تو 470 ہجری میں غوث پاک تشریف لے کے آئے. 5 سال کا فرق ہے. ولادت میں ذرا زیادہ فرق ہے، پیدائش میں، لیکن آنے جانے میں 5 سال کا فرق ہے. بڑا قریب کا زمانہ ہے. اور اس کے بعد آپ نے ان بزرگوں نے کہا، حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ سے صفحہ نمبر 183 پہ داتا صاحب فرماتے ہیں، حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ سے ان بزرگوں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں. تو بڑی خوبصورت نصیحت کی. حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ نے فرمایا تم اپنے دل کو لالچ کا صندوق اور اپنے پیٹ کو حرام کی گٹھری نہ بنانا. تم اپنے دل کو، حجویرینز تمام اپنے دلوں سے لالچیں نکال دے. لالچ کیا ہو؟ اللہ کی. لالچ کیا ہو؟ اللہ کے رسول کی. لالچ کیا ہو؟ پورا ہفتہ میں نے داتا صاحب جانا ہے، بس یہ لالچ ہو. اور پیٹ کو حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ فرمایا نصیحت یہ کی کہ تم اس کو حرام کی گٹھری نہ بناؤ. ایک لقمہ نہ حرام کا اس کے اندر جانے دو. 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی. حدیث پاک ہے. آج میڈیکل سائنس نے اس پہ مور لگا دی ہے. مور تو سرکار نے لگائی ہوئی ہے، میڈیکل سائنس بھی مان گئی ہے. جو ایک لقمہ ہمارے پیٹ میں جاتا ہے 40 دن بعد باہر نکلتا ہے. اور سرکار کریم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا جو ایک لقمہ حرام کا جس کے پیٹ میں چلا جائے اس کی 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی. پیٹ کو حلال کی گٹھری بنا لو. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اور بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کوئی کاروبار کے وقت نماز کو ضائع کر دے تو وہ بھی رزق حرام میں شامل ہو جاتا ہے. اس وقت کیا کام تھا کہ نماز کو ادا کرتا. اس نے نماز کی طواف کعبہ رک جاتا ہے. خدائے بزرگوں برکت تر کی قسم میں وہیں ہوتا تھا اس وقت. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جنات اور فرشتے کرتے ہوں گے. طواف کعبہ رک جاتا ہے نماز کے وقت. کیا ہمارے کام اس قدر اہم ہے؟ طواف کعبہ سے بھی اہم ہے. ہمارے کام ہی نہیں رکتے. جب حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کی صدائیں آئیں تو حرام کر لو اپنے آپ کچھ بھی کرنا. چل پڑو مسجد کی طرف یا مصلی بچھا لو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے بھائی. کوئی SHO بلا لے تو مان نہیں ہے، اگلے کسیڑتے ہوئے لے جاتے ہیں. اللہ پاک تو مہربان ہے، کچھ نہیں کہتا آپ کو. اللہ نے بلایا ہے حی علی الصلاۃ. مؤذن تو ہاکر ہے، ہاک دیتا ہے کہ میرے بندے کو ہاک دے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. نماز کی طرف آ، نماز کی طرف آ. پھر اللہ خود ہی فرماتا ہے کامیابی کی طرف آ، حی علی الفلاح.
ہم پتہ نہیں کامیابی کہاں ڈھونڈتے ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر کی قسم، خالق کائنات نے فرمایا، جو خالق کائنات کے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 5 وقت کی نماز پڑھے اللہ رب العالمین رزق کی ساری تنگیاں ختم کر دیتا ہے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے گا، قبر میں روشنی پیدا کر دے گا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ بتائیں اس کے علاوہ کچھ چاہیے؟ نہیں، یہ 5 چیزیں ہی چاہیے ہمیں۔ یہ نماز میں اللہ نے چھپا دی ہیں، 5 وقت کی نماز کا آج ہر حجویری عہد کر کے اٹھے۔ ولی کی میلاد یہ بھی ہے، عید میلاد النبی کا مہینہ ہے۔ صوفی باصفہ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں یہ بھی میلاد ہے کہ تو اپنی زندگی میں ایک خوبی ڈال لے اور ایک خامی نکال دے۔ جس نے یہ کیا اس نے میلاد بنا لیا۔ جو بے نمازی عہد کر لے 5 وقت کی نماز ایمانداری سے پڑھوں گا، جس کے کسی بھی عمل میں، جھوٹ میں، کسی میں، غیبت میں، فلم ڈرامہ دیکھتا ہے تو نیت کر لے آج کے بعد فلم ڈرامہ گانا باجا نہیں دیکھوں گا، کوئی بھی نیت کر لے عید میلاد النبی کے مہینے کی برکت سے اس کا میلاد ہو گیا، اس کو میلاد مبارک ہو، اس کو میلاد مبارک ہو۔ مفہوم سنا آپ نے، اب اپنے چلتے ہیں وہ جو سوال۔ آج کل ایک میسیج بڑا عام ہوا، لوگوں نے مجھے بھی اس کے بارے میں پوچھا، تو ہمارے حمزہ صاحب ہیں، ہمارے پرویز خان صاحب ہیں، اور بھی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ میلاد کیا اللہ تعالیٰ نے منایا؟ اپنا میلاد کیا رسول پاک نے منایا؟ وہ میسیج کچھ اس طرح کا تھا کہ کیا 23 برس سرکار کریم نبوت کے بعد اپنی حیات طیبہ میں کبھی میلاد منایا؟ صحابہ نے کبھی میلاد منایا؟ اس طرح کا سوال تھا۔ میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں، آپ درود پاک پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت پڑھنے کی توفیق دی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں خالق کائنات؟ دکھاؤ تو صحیح کوئی ایسا رسول جو میں نے بھیجا، انفسکم، ایسا خوبصورت رسول دکھاؤ تو تحقیق بھیجا ایک رسول، ایسا کوئی رسول انفسکم۔ یہ کیا ہو گیا؟ میلاد کیا ہے پہلے تھوڑا سا سمجھائیے، پھر آپ کو آگے سمجھ آتی جائے گی۔ میلاد کیا ہے؟ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی گفتگو کرنا۔ آپ کیسے تشریف لائے؟ جو پچھلے درسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے ترتیب سے جانتے ہیں، میں نے بڑے ترتیب سے یہ سارا کچھ بتایا آپ لوگوں کو۔ سرکار کی آمد، شفا بنت عمر آپ کی لیڈی ڈاکٹر، آپ کی دائیا، جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہیں، چھوٹا چھوٹا اور سنا دوں، آتی ہیں تو عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، یہ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، یہ شفا بنت عمر، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے آقا کو لیا تو میں حیران رہ گئی، ناف بریدہ، ناف کٹی ہوئی، سبحان اللہ، سرما لگا ہوا تھا ودھا کا، نہائے دھلے ہوئے خوشبوؤں سے معطر تھے، سبحان اللہ، اور سنت ہوئی ہوئی، سبحان اللہ، اور یہ میلاد ہے۔ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے آتے ہی سجدہ کیا، ایک طویل سجدہ، ساری کائنات کو حکم دیا عورتوں مردوں کو کہ نماز نہ کبھی چھوڑنا، سجدہ نہ چھوڑنا، سجدے میں اللہ کا تقرب ہے، اگر اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو سجدے میں ڈھونڈو، اللہ سجدے میں ملتا ہے۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات۔ یہ ایک سجدہ اپنی زندگی میں ڈال لے، رات کو کچھ لمحے سجدہ کیا کر، دیکھ کیسے پھر راز کھلتے ہیں، کس طرح راز کھلتے ہیں۔ تو یہ میلاد ہے، سرکار کا ذکر کرنا، سرکار کی گفتگو کرنا۔ آپ کیسے، اور اللہ بھی فرما رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، آپ جیسا حسین کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر اس آیت کو اس طرح بھی پڑھتے ہیں انفسکم، آپ کا خاندان بھی اعلیٰ اور آپ بھی اعلیٰ۔ اسی کو آگے پھر حسان بن ثابت نے جو نعت مصطفیٰ لکھی ہے وہ اسی آیت کی ساری نعت ہے، میں آگے یہ آپ کو سناتا ہوں۔ اور اللہ نے ہر نبی کو حکم دیا کہ میرے نبی کے بارے میں تو نے بتانا ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا۔ یاد ہے یہی میلاد ہے نا، اللہ نے بھی ذکر کیا، تمام انبیاء بھی ذکر کرتے آئے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام بھی بتا دیا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے احمد۔ اس کے بعد
مسلم شریف کی حدیث پاک بعض امامین نے لکھا کہ بخاری شریف سے بھی زیادہ اہم ہے مسلم شریف میں حضرت امام مسلم رضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، باب کیا باندھا آپ نے؟ سیام کا، روزے کا باب۔ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ امام مسلم فرماتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اس دن میں پیدا جو ہوا تھا۔ اس حدیث پاک سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ مسلم میں حدیث پاک ہے، بخاری کے بعد مسلم۔ یہ کتاب ہے، بہت معتبر کتاب ہے حدیثوں کی۔ بعض علماء کرام نے تو اس کتاب کو بخاری شریف سے بھی پہلے درجے کی کتاب لکھا ہے، یہ علماء کرام کی بحث ہے، لیکن یہ حدیث پاک اس میں ہے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو فرمایا میں اس دن پیدا ہوا تھا، میلاد ہو گیا۔ اللہ نے، تمام انبیاء نے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب جو میں کلام آپ کو سنانے لگا ہوں یہ دربار نبوی میں اکثر پڑھا اور سنا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس میں کیا، جہاں سرکار ہوں بقیہ صحابہ نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب صحابہ نے میلاد منایا؟ وہ یہ ہے وہ احسن من قلم تارکت توائنی۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نعت جو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سنا کرتے تھے، ایک مرتبہ چادر بھی عطا فرمائی اور ممبر پر بھی بٹھایا ایک مرتبہ۔ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ سرکار ہوں اور ابو بکر صدیق نہ ہوں بیٹھے ہوئے، سرکار ہوں عمر بن خطاب نہ ہوں بیٹھے ہوں، سرکار ہوں علی عثمان غنی نہ ہوں بیٹھے ہوئے، سرکار ہوں تو علی المرتضیٰ نہ ہوں بیٹھے ہوئے؟ یہ پوچھتے ہیں نا، وہ اس میسیج میں تھا کہ چاروں صحابہ نے منایا، کیوں نہیں منایا؟ یہ جب حسان بن ثابت کے جب نعت پڑھتے ہوں گے وہ احسن من قلم تارکت توائنی، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کائنات میں کوئی ہوتا تو دیکھتے نا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ کسی کی بزم نگاہ میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ واحسن من قلم تارکت توائنی، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں نے مد بریاں۔ میں اپنے پیر و مرشد نصیر الدین شاہ صاحب اور پیر میر علی شاہ صاحب کے صدقے جاؤں، انہوں نے بھی اسی نعت کو آگے اسی کی تشریح کی ہے۔ حسان بن ثابت نے لقد جاکم رسول من انفسکم کی تشریح کی ہے۔ اللہ نے فرمایا دکھاؤ کوئی ایسا سونا نبی، لقد جاکم رسول من انفسکم، اور آگے انفس بھی پڑھا جا سکتا ہے، دکھاؤ کوئی ایسا خاندان جس میں بڑے بڑے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا، میری نسل میں کوئی مشرک نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آزر چچا تھے، تارخ تھے حضور ابراہیم علیہ السلام کے والد۔ یہ میں نے اس پہ ایک بڑا طویل درس دیا ہوا ہے، کبھی سن لیجئے گا اس پہ۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام کے والد بت بناتے تھے، وہ چچا تھے، ان کے والد کا نام تارخ تھا، آزر نہیں۔ یہ بڑی مدلل اس میں دلیلیں ہیں ہمارے پاس الحمدللہ، اللہ کی مہربانی سے۔ کوئی پوچھے اور پوچھنے والے کبھی ایمان لاتے ہی نہیں۔ جنہوں نے کہا نا یا رسول اللہ کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی نہیں ایمان لایا۔ جنہوں نے چہرہ والدہا دیکھ کے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہی صحابہ بنے، وہی صحابہ بنے۔ دلیلیں مانگنے والا تو اب جو بہت سارے لوگ اللہ کو ہی نہیں مانتے، روس کیمونسٹ ڈیریے جن کو کہتے ہیں، اور ہزاروں دلیلیں دیتے ہیں، وہ کیا ہم ان کی بات مان لیں؟ ہم تو سن کے ماننے والے اور ایمان سے، اور دلیلیں ہمارے پاس، میں نے سارا کچھ آپ کو دیا۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں نے مد بریاں۔ آگے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واجمل من قلم تالد النساء، واجمل من قلم تالد النساء، آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہ وہ نعت ہے جو صحابی رسول نے لکھی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ آپ جیسا جمال والا، آپ حسن میں بھی با جمال، اور آپ نسب میں بھی حسن، واحسن من قلم، حسن ہوتا ہے صورت سے اور جمال ہوتا ہے خاندان سے۔ آپ کے خاندان جیسا بھی کوئی نہیں اور آپ کی صورت جو سیرت جیسا بھی کوئی نہیں۔ آپ اعلیٰ حسب اور اعلیٰ نسب والے، اس میں بے شمار ہمارے پاس پھر
پھر تیسرا شعر اس کا خلقت مبرأ من کل عیب، سبحان اے اللہ، محبوب، اے میرے سونے مصطفیٰ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ میلاد نہیں ہو رہا، یہ میلاد ہی تو ہو رہا ہے، اور کہاں ہو رہا ہے؟ مسجد نبوی میں ہو رہا ہے۔ اب کوئی نہیں اب کوئی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، غلام ہے غلام ہے، رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں بہت بھی قبول ہے، ہو جو عشق مصطفیٰ۔ زندگی مقبول ہے۔ یہ مسجد نبی میں میلاد ہی تو ہو رہا ہے۔ سرکار کے آنے پہلے سرکار کے حسن کا ذکر کیا حسان بن ثابت رضی اللہ، دوسرے میں آپ کے جمال کا ذکر کیا کہ کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، ایسا نسب والا، ایسا جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ اس کے بعد خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ جھنڈے لاگے خانے کعبے پہ، کیا نہیں پتا اس بات کا؟ اب صورتیں بدل جاتی ہیں میلاد کے منانے کی۔ میں ابھی پچھلے کچھ دیر پہلے مسجد نبی میں اعتکاف بیٹھا ہوا تھا، کیا بات ہے، منظر نہیں بھولتے، اعتکاف بیٹھا ہوا تھا تو سرکار کے زمانے کی مسجد نبی یاد کریں تو آج کی مسجد نبی، وہاں کمال منظر کیا دیکھا، صبح جب تھوڑی دیر کے لیے سونے کا ٹائم دیتے تھے نا تو 40 ٹن کی چھتیں ہیں اس کے اوپر، ریموٹ سے ایسے چھت آگے جاتی تھی اور سورج مسجد نبی کے کمروں کے اندر آ جاتا۔ جو لوگ گئے ہوئے ہیں شاید ان کو یاد ہو، مسجد نبی کے اندر کی جو چھتیں ہیں وہ ریموٹ کنٹرول ہے، 40 ٹن کی چھت ہے، ریموٹ سے کنٹرول ہوتی ہے، اور پوری مسجد نبی کے اندر جہاں ہم اتقاف بیٹھے ہوئے تھے دھوپ آ جاتی تھی، پھر چھتریاں کھلتی ہیں وہ بھی ریموٹ کنٹرول ہے، اور پھر چھتریاں بند ہو جاتی ہیں، مینار بن جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو مدینے لے جائے۔ اور فجر عید میں نے وہاں پر پڑھی، اور عید لوگ ایسے ہی ڈراتے ہیں ہمیں، عید کے بعد پھر ہم گنبد خضرا کے پاس چلے گئے اور وہاں درود و سلام ہوا، لیکن وہاں ادب کا تقاضا ہم نے پڑھی آہستہ، کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ یہاں پر آواز نہیں اونچی نکالنی، ایمان بھی سلب ہو جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ درود و سلام ہوا آہستہ آہستہ، یا نبی سلام علیکہ، یا سب نے پڑھا، ہم نے ایسے گروپ بن کے لوگوں نے پڑھا۔ اللہ پاک قبول و منظور و مقبول فرمائے۔ تو اگر کوئی کہے کہ یار تھوڑا بدل جاتا آج، اگر ہاں میلاد میں کچھ خرافات نہیں ہونی چاہیے، وہ جو دن سجدہ ہے، رات جو لوگ نکلتے ہیں، اس میں جو بے حیائی ہوتی ہے اس کو بند کر دیا جائے، وہ اس کا میلاد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرے بابا جی فرماتے ہیں برائی کو ختم کیا جائے کہ اصل کو ہی ختم کر دیا جائے۔ سوڈانی عورت کو طواف کرتے ہوئے بلیڈ مارا ایک جیب کترے نے، تو وہ کٹ گئی بیچاری، خون گر گیا وہاں پر۔ کیا جیب کتروں سے بچایا جائے خانہ کعبے کو کہ طواف ہی بند کر دیا جائے؟ بتائیں کیا کیا جائے؟ جیب کتروں سے، چوروں سے بچایا جائے۔ یہ بہت پرانا واقعہ لکھتے ہیں واسطی صاحب، اب ایسا تو بڑا حساب دھیان ہے، تو ان چیزوں سے پاک کر لیا گیا۔ اس لیے اس رات کو اگر اس طرح کی کوئی خرافات ہوتی ہیں تو ان کو بند کیا جائے، میلاد کو تو نہ بند کیا جائے۔ ہماری بیٹیاں، بہنیں، عورتیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے، کشف ٹی وی کے ذریعے، ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھ رہی ہیں، اس رات تو پہلی باتیں نکلے ہی نہ۔ آپ کے مرد اگر آتے ہیں تو آپ کو بتا دیتے ہیں، اور اگر آپ نکلتی ہیں تو انتہائی با پردہ تو جنگ میں بھی جا سکتی ہے عورت، انتہائی با پردہ شریعت کے حساب سے نکل کے دیکھ لے سجے ہوئے بازار۔ لیکن جس طرح یہ بے حیائی ہوتی ہے، یہ ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ بالکل با پردہ ہو کے آپ جا سکتے ہیں، اس چیز کو بالکل ختم کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طرح میلاد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات ہم میں بھی غلط ہے اس کو بھی میں نے آؤٹ کیا، اور اس کو اس طرح سمجھیں کہ وہ سادہ لوگ مسلمان اس چیز کو ختم کرنے کی بجائے میلاد کو نہ ختم کریں۔ میلاد اگر آپ ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ تو توڑ انکار کر رہے ہیں، آپ تو خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس چیز کو اندر سے نکال دینا جو غلط ہے، مکھی کو ڈبو کے باہر نکال دینا، تو باقی سسٹم کو نہیں خراب کرنا۔ اب ہر چیز کو خراب کر دیں گے تو خود ہی خراب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم دین کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ آخری مصرع اس نعت کا، اور یہاں پر کمال ہو گیا، سبحان اللہ، کہنا کا قد خلقت کما تشاء، سنیں اور جھوم جائیں، یا رسول اللہ آپ ایسا پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود چاہا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، کانک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ
ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ حضرت حسان بن ثابت نے یہ ایسا خوبصورت جملہ لکھا، 1400 سال کیا 14 کروڑ سال تک جتنی زبانیں زمین پہ اتری ہیں رسول پاک کی ثنا کی جائے تو کوئی اس جملے تک پہنچ سکتا ہی نہیں۔ فَكَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے پیدا ہونا چاہا۔ کوئی مصرع اس کلام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی تھوڑی سی منظر کشی کرتے ہیں، ذرا غور کریں، رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی سی منظر کشی ہو جائے، عاشق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان عاشقوں کو سلامت رکھے کہ یا رسول اللہ آپ نے جیسے چاہا اللہ نے آپ کو ویسا ہی، یا رسول اللہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود چاہا۔ اس کا منظر میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، اس کو تغیرات میں لے چلتے ہیں کہ حسان بن ثابت کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے ہے اور اب اپنے محبوب سے پوچھ رہا ہے میرے حبیب میں تجھے کیسا بناؤں، میرے محبوب میں تجھے کیسا بناؤں۔ چہرہ والضحیٰ تو خود اللہ نے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب تیری آنکھیں کیسے بناؤں، محبوب تیرے ہونٹ کیسے بناؤں، محبوب تو بتا تجھے کیسا بناؤں، تو بتا تجھے کیسا بناؤں۔ رب محمد روح محمد سے پوچھ رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں حسان بن ثابت کانک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود چاہا۔ یہ ایسا جملہ ہے کہ ساری کائنات اس جتنا بھی نعتیہ کلام آج تک لکھا گیا کوئی اس جملے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ میلاد کی محفل سرکار کی مسجد نبوی میں ہوا کرتی تھی۔ اب وہ سادہ مسلمان جو اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں اگر تو وہ ویسے ہی پوچھتے ہیں تو پھر وہ اپنے دل کو پاک صاف، سرکار کی گفتگو کرنا میلاد کہتے ہیں۔ آج اگر میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے، وہ 40 ٹن کی ریموٹ کنٹرول چھتیں ہیں مسجد نبوی میں۔ آج کچھ طریقے اگر شریعت کے اندر بدل گئے ہیں تو مسجد نبوی تو دیکھیں نا، اس کی بھی تو عمارات بدل گئی ہیں۔ وہ کانے کی خوبصورت چھتیں جو سرکار نے خود بنائی، آج وہ ریموٹ کنٹرول چھتیں ہیں۔ اور اگر کچھ ایسا معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسے نہیں ہوا کرتا تھا، ایسے نہیں، یہ جس نے نہیں ماننا نا اس نے نہیں ماننا۔ میں نے پہلے کی گفتگو میں کہا تھا کہ آپ نے بحث نہیں کرنی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تبدیلی کائنات کا معمول ہے۔ اب ہم اپنے درس کی طرف چلتے ہیں۔ میلاد میں کچھ بالکل سمجھ آئی بات کی، خالق ارض و سما نے بھی منایا، تمام انبیاء بھی پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے بعد ایک نبی آ رہے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے، حسان بن ثابت نعت خان ہے، حضور سرور کائنات کے درباری نعت خان بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور درباری نعت خان ہے، دربار مصطفیٰ لگا اور میلاد ہو رہا ہے۔ اور اس میں واسن من کلم تارکت توائنی واجبل من کلم تالید النساء خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ یہ 4 مصرے ایسے ہیں جو ساری کائنات کی جان ہے۔ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے۔ یا رسول اللہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ یا رسول اللہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب درس کی طرف آ جائیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ 8ویں واسطے سے علی المرتضیٰ سے ملتے ہیں اور 10ویں واسطے سے حضور پاک کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں۔ آپ علی المرتضیٰ کی اولاد میں سے بھی ہیں اور حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے بھی ہیں۔ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کس قدر بڑا نسب ہے آپ کا، کس قدر بڑا نسب ہے۔ آپ جن واسطوں سے بیعت ہوئے، داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت داؤد طائی ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 9 واسطوں سے یہ سلسلہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر جا ملتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مرکز علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفاق کتاب کو حاصل ہے۔ نظام الدین اولیاء
رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء نے فرمایا جس کا کوئی کامل شیخ نہ ہو وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے, یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دے. سبحان اللہ. مرشد کیا کرتا ہے؟ ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے. یہ ایک پیر کامل ہے, پیر کامل ہے. حضرت آتا اس لیے آپ لوگوں کے داخلے کرواتے ہیں, کتابیں فری دیتے ہیں, آپ کو داخلے فری کرتے ہیں کہ آپ اپنا دامن اپنا ہاتھ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دیں. یہ آپ کا ہاتھ رب کائنات کے ہاتھ میں دے دیں. سبحان اللہ. نسبت کیسے بنتی ہے؟ پیروی سے. ساری زندگی اگر آتا رہے پیروی نہ کرے تو کچھ نہیں لیا. آتا رہے تھوڑا 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 سیکھتا رہے عمل میں ڈالتا رہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں سچا پکا ایماندار داتا علی حجویری کا غلام کر دے اور مسلمان کر دے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شورا افاق کتاب کے بارے میں خود فرمایا یہ راہ حق بیان کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ کلمات کی شرح کرتی ہے, بہت سارے پردے کھولتی ہے اور ہٹا دیتی ہے, دلوں کے زنگ اتار دیتی ہے, کشف روشنی کشف المحجوب اندھیروں سے نکالتی ہے روشنیوں میں ڈال دیتی ہے. اس کے پڑھنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا, کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. کشف المحجوب کو پڑھا کریں, سمجھا کریں, اس کے فارم کو پر کریں اور داخلہ لے کے اپنی کتاب لے لیں. آج اس واقعے کو ذرا لائن بائی لائن سن لیں جس واقعے کا آپ نے مفہوم سنا تھا. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب جو ہماری نصابی کشف المحجوب ہے اس کے صفحہ نمبر 182 پہ فرماتے ہیں. درود پاک پڑھیں ذرا دریا شیخ حبیب بن سلیم رائی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت تعارف دیا پہلے ان کا کہ آپ فرماتے ہیں ان حضرات میں ایک شیخ ابو حلیم حبیب بن سلیم رائی ہیں. ان کا ابو حلیم کنیت ہے, بیٹا ان کا حلیم. کنیت سے عرب کے لوگ کنیت سے مشہور ہوتے تھے. بڑے غور سے سنیں کشف المحجوب کی گفتگو, بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ابو حلیم یہ ان کے بیٹے تھے اور آگے سلیم ان کے والد تھے. اس طرح عرب کا ایک دستور تھا, ہم بھی یہاں نام رکھتے ہیں, بعض کا اس طرح رکھنا چاہیے, اچھا لگتا ہے. آپ فرماتے ہیں ان حضرات میں ایک شیخ ابو سلیم حبیب بن سلیم رائی ہیں. یہ تعارف حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ کروا رہے ہیں جو بہت بڑے بزرگ تھے اور اپنے زمانے کے سب مشائخ کے پیشوا تھے. آپ لکھتے ہیں اس قدر آپ نے کرامت دیکھی ہے نا, جن کے لیے چشمے نکل رہے ہیں بھائی دودھ کے شہد کے, اپنے زمانے کے پیشوا کے, جو ان کے زمانے کے تمام بزرگ تھے ان کے یہ پیشوا تھے. مشائخ کے درمیان انہیں بڑی قدر و منزلت حاصل تھی. ان کی نشانیاں روشن ہیں اور ان کے دلائل بہت زیادہ ہیں. آپ نے بڑی خوبصورت تعریف کی ہے حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ فرماتے ہیں ان کی نشانیاں روشن ہیں اور ان کے دلائل بہت زیادہ ہیں. آپ زیادہ تر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہے. یہ صحابی ہیں سلمان فارسی, اور باغ والا واقعہ بھی میں نے آپ کو سنایا ہوا ہے. یہ صحابی ہیں حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ زیادہ تر حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہے اور ان سے ایک حدیث نقل کی انہوں نے حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ نے, تو وہ اس کا حوالہ دیا حضرت داتا علی حجویری نے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نقل کی ہے, نیت المؤمن خیر من عملی. یہ انہوں نے ایک روایت دی ہے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. نیتیں ہمیں اپنی درست رکھنی چاہیے. ایک عمل کی آپ 100 نیتیں بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا 100 درجے آپ کو ثواب دے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے. آگے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت. آگے میں نے اس کا مفہوم بتایا, اب میں آپ کو لفظ بہ لفظ دیتا ہوں, اس کو درود پاک پڑھیے. صلی اللہ
شیخ حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 182 پہ فرما رہے ہیں شیخ حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت، آپ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، دریائے فرات کے کنارے چرایا کرتے تھے. کیا کیا کرتے تھے؟ بھیڑ بکریاں دریائے فرات کے کنارے چرایا کرتے تھے. کون؟ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ. اور آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی ہوئی، اللہ اللہ کیا کرتے تھے اور بس بکریاں چرایا کرتے تھے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بزرگ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میرا ان کے پاس سے گزر ہوا تو میں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ. ایک بزرگ فرماتے ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس تابعی کا واقعہ بڑا خوبصورت واقعہ لکھ رہے ہیں. یہ صحابہ تابعہ کے واقعات چل رہے ہیں ترتیب سے. آپ جیسے جیسے سنتے جائیں گے نا، جو پچھلے دروس میں بیٹھتے ہیں نا روٹین سے، ان کو بڑی جلدی سمجھ آتی ہے لیکن جو کبھی کبھی بیٹھتے ہیں وہ بھی کوشش کریں تو ان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. یہ ایک لائن سی جب بن جاتی ہے نا، ایک رزم بن جاتا ہے، ایک راستہ بن جاتا ہے تو پھر بڑی سمجھ آتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اس دوران ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا تھا. وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے سوچا ایسے شیخ کی زیارت کرنی چاہیے کیونکہ مجھے ان کی بڑی کرامت نظر آئی. بھائی جس کی بکریوں کی حفاظت بھیڑیا کر رہا ہے، بڑی اچنبے والی بات ہے، بڑی تعجب والی بات ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں مجھے یہ بڑی کرامت نظر آئی. میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہا. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے انہیں سلام کیا. انہوں نے مجھ سے فرمایا بیٹا، انہوں نے مجھ سے دریافت کیا بیٹا تم کس کام سے آئے ہو؟ تو میں نے جواب دیا آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کی توفیق، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ یہ دعا دیا کریں ایک دوسرے کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے، نیکی بلکہ ہدایت. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کی ہدایت دے. پھر میں نے کہا جناب میں نے دیکھا ہے بھیڑیا بھیڑوں کے ساتھ موجود تھا، یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. تو انہوں نے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے بھیڑوں کا چرواہا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول تھا. جب آپ اللہ کے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. اب حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ نے جواب دیا یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. انہوں نے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے بھیڑوں کا چرواہا اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود تھا. یہ بات کہنے کے بعد انہوں نے لکڑی کا ایک پیالہ ایک پتھر کے نیچے رکھا تو پتھر میں سے 2 چشمے نکلے جن میں سے ایک دودھ کا تھا اور دوسرا شہد کا چشمہ تھا. میں نے ان سے دریافت کیا جناب آپ کو یہ رتبہ کیسے ملا؟ تو انہوں نے جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے. جب انہوں نے مٹی کا پیالہ، لکڑی کا بول، لکڑی کا پیالہ اس پتھر کے نیچے رکھا تو اس میں سے 2 چشمے نکل آئے. اس بزرگوں نے کہا حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ سے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھتے ہیں کہ یہ رتبہ آپ کو کیسے ملا؟ تو انہوں نے فرمایا یہ رتبہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ملا کہ جیسے جیسے آپ نے فرمایا ویسے ویسے میں کرتا گیا تو میں اس مقام پہ پہنچ گیا. آپ بھی اور میں بھی اگر ویسے ویسے کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ جو سوچیں گے اللہ تعالی ہمیں وہاں سے رزق دے دیا کرے. بلکہ اللہ تعالی ہمیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا. پتھروں سے دودھ اور شہد نہیں نکلتے، یہ گمان سے بھی آگے کی بات ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں پھر انہوں نے فرمایا، حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگوں سے فرمایا، پھر انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اگرچہ بظاہر اپنے نبی کی مخالفت کر رہی تھی، اس کے باوجود ان کے لیے پتھر سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے برابر تو نہیں، مرتبہ تو ہمارے ہی نبی کا بڑا ہے. تو ان کے لیے اللہ نے پانی نکال دیا، میرے لیے اللہ نے دودھ اور شہد نکال دیا. ہماری امت بھی ہم تمام امتوں سے بہتر اللہ نے فرمایا اور ہمارے نبی تمام نبیوں سے افضل اور اعلیٰ. بس آپ لوگ تمام امتوں سے بہتر کب؟ جب آپ پیروی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نمازوں کی پابندی، تمام معاملات کو جب دیکھیں گے تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برابر تو نہیں، اس لیے جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تو مجھے دودھ اور شہد ملنے لگ گئے. اس میں حیران ہونے والی کوئی بات نہیں کہ بات تو پیروی کی ہے، جس نے پیروی کی اس کو دودھ شہد ملنے لگ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آگے حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت، کرامت ہو گئی، اب نصیحت، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں. یہ جب میں نے مفہوم سمجھایا تھا تو مفہوم بڑا آسان ہے سمجھانا، لیکن لائن پڑھنا بڑا مشکل ہے. لائنیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، حالانکہ بہت یاد کی ہوتی ہیں، پورا ہفتہ لگتا ہے ان کو یاد کرتے ہوئے. یہی میرا کام ہوتا ہے کہ پورا ہفتہ اس کو یاد کرنا ہے اور آپ لوگوں کے لیے
تیاری کرنی ہے کہ آپ شاید کے اثر کر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ہیں یہ اتر جائیں گی، شاید تو کہنا ہی نہیں چاہیے، یہ دل میں اترتی جاتی ہیں. کیوں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یہ اترے گی، کیوں نہیں اترے گی؟ اس ولی کامل نے 1000 سال پہلے اسی جگہ بیٹھ کے یہ کتاب مکمل کی ہے، جہاں آج ہم بیٹھ کے پڑھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، اور گدڑیاں والے آگے بیٹھے ہوتے تھے اور سرکار پڑھا رہے ہوتے تھے. آپ کس قدر خوش نصیب لوگ ہیں کہ آج آپ پڑھ رہے ہیں اور میں گناہ گار پڑھا رہا ہوں. ان کی سنت ادا ہو رہی ہے. اس قافلے میں زیادہ سے زیادہ داخلہ لیں، اس قافلے میں کتاب بھی فری ہے، اس قافلے میں داخلہ بھی فری ہے. اللہ رب العالمین ہماری صحیح کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرمائے. حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت، وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے ان سے گزارش کی مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو انہوں نے فرمایا لا تجعل قلبک صندوق الحرث وبطنک وعاء الحرامی. انہوں نے فرمایا تم اپنے دل کو لالچ کا صندوق اور اپنے پیٹ کو حرام کی گٹھری نہ بنانا. کیا وصیت کی؟ تم اپنے دل کو لالچ کا صندوق اور پیٹ کو حرام کی گٹھری نہ بنانا. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کی بڑی خوبصورت تشریح کی ہے. تشریح سنیے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے لوگ زیادہ تر انہی دو چیزوں کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوتے ہیں، اور آدمی کو نجات اس وقت مل سکتی ہے جب وہ ان چیزوں یعنی دل اور پیٹ کی حفاظت کرے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ زیادہ تر لوگ ان دو چیزوں کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں. آدمی کو نجات تب بھی مل سکتی ہے جب وہ ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرے. کن دونوں چیزوں کی؟ دل کی لالچ کا صندوق نہ بنائے. بیٹھے ہیں کوئی بات نہیں، کام جاری رہے نا پیچھے، اور لالچ کا صندوق نہ بنائے، اور پیٹ کو حرام کی گٹھری نہ بنائے. لقمہ چھان کے کھائے. جو وہ کر رہا ہے دھیان رکھے کہ اس میں پائی بھی حرام کی شامل نہیں ہے. میں جو تنخواہ لے رہا ہوں، کیا میں نے جو طے ہوا تھا پہلے دن اتنا کام کروں گا، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، وہ منوان ایمانداری سے کر رہا ہوں؟ اگر کر رہا ہوں، اگر نماز بھی اس میں پہلے طے ہوئی تھی تو نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ نماز کا علیحدہ ٹائم دے اپنے مالک کو. اگر وہ اس کو چھوٹ دے دے، فری کر دے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ اپنی نمازیں اس مالک کو نہ دے، اپنی نمازیں نہ ضائع کرے. اپنی نماز کا وقت اس کو جو 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی ان کی طے ہوا تھا وہ پورا کرے. اور اللہ رب العالمین داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لقمہ حرام ایک رائی کے دانے کے برابر نہ پیٹ میں جانے دے. تو پھر وہ انہی دو چیزوں کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوتے ہیں، یعنی دل اور پیٹ کی حفاظت جو نہیں کرتے. آگے بڑا خوبصورت واقعہ، بڑا دل سوز کر دینے والا واقعہ. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا وطن یاد آ گیا. وطن یاد آ جاتا، وطن یاد آ جاتا ہے. جب میں یہ لینے پڑ رہا تو میں آپ رونے لگ گیا، میرے آنسو نکل آئے. میں نے کہا یار غزنی سے کہاں ہمارے لیے چلے ہیں. یہاں فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں میں گرفتار ہوں جو مجھے جانتے نہیں ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ جو بھی حالت ہو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ جملے سننے کے بعد میں ایک دفعہ جو ہے نا میرا دل پسیج گیا کہ یار ہمارے لیے کتنی آپ نے قربانی دی ہے، کہاں یار ہجرت کی ہے، کہاں کتنا گفٹ دے دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں. تو آپ جڑ جائیں ان کے ساتھ. ایک ہفتے کی صرف ایک حاضری آپ کی، ایک کلاس ہے. ہر چیز کو چھوڑ دیا کریں. رشتہ داروں میں آپ مشہور ہو جائیں کہ بھائی جان جمعے کو نہیں آتے، بھائی جمعے کو یہ نہیں آتے، اس لیے جمعے کا کوئی فنکشن نہ رکھیں. جمعے میں داتا صاحب جاتے ہیں درس میں. یہ تو اگر آپ کی کوئی ویلیو ہوئی تو پھر یہ پروگرام آگے پیچھے ہو جایا کریں گے. تو پھر نہیں کہتے ہیں، بابا جی فرماتے ہیں جہاں ویلیو نہ ہو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے. واسطی واسطہ فرماتے ہیں اگر آپ کے وجود کی وجہ سے پروگرام نہیں بدلتے تو پھر ہمارا یہی پروگرام ٹھیک ہے جہاں ہم آ رہے ہیں. اگر بھائی جان کی کوئی اتنی قدر و قیمت نہیں ہے کہ پروگرام نہیں بدلا جا سکتا شادی کا یہ وہ کو آگے، تو پھر ٹھیک ہے ہم داتا صاحب بھی صحیح ہیں بھائی. تو ورنہ اگر بدلا جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے بھائی، پھر چلے جائیں گے وہاں بھی اور وہاں بھی آ جائیں گے. اور لوگ آگے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے بہت سی روایات نقل کی ہیں. آپ نے حوالہ دیا کہ حبیب رائی سے میرے پیر و مرشد بہت روایات نقل کیا کرتے تھے، یعنی کہ ان کو بڑا ہی مانتے تھے حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ کو. اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لیکن یہاں اس سے زیادہ نقل کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ میری کتابیں غزنی میں ہیں. آپ یہ اس کو سمیٹتے ہوئے حضرت ابو سعید حجویری کے کہنے پہ یہ کتاب لکھی گئی ہے. جو لوگ روٹین میں بیٹھتے ہیں وہ سارا جانتے ہیں. تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے جتنی یہ اس میں دلیلیں دے دی ہیں یہ کافی ہیں، میری باقی کتابیں غزنی میں ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کی حفاظت کرے. بزرگ لکھتے ہیں پورا افغانستان تباہ ہو گیا، غزنی کا بال ریڑا نہیں ہوا. میرے داتا علی کے منہ سے نکلی ہوئی 1000 سال پہلے کی دعا آج بھی اس کتاب میں محفوظ ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اس شہر کی حفاظت کرے کیونکہ میری کتابیں غزنی میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس شہر کی حفاظت کرے. اور میں لاہور نام کے ایک شہر میں مقیم ہوں. آپ نے اس وقت فرمایا، اس وقت آپ لایا ہور فرمایا تھا لیکن یہاں میں نے کلیئر کر دیا، اس وقت اس کا نام تھا لایا ہور.
کشف المحجوب میں فارسی کی کتاب میں لاہور لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے یہاں آپ کو ذرا کلیئر بول دیا۔ حضرت عطا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور میں یہاں لاہور شہر میں مقیم ہوں جو ملتان کے مضافات میں ہے۔ یہ شہر ملتان کے مضافات میں تھا اور ہے بھی اس وقت عطا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا، اور میں لاہور نام کے شہر میں مقیم ہوں جو ملتان کے مضافات میں ہے، اور یہاں ایسے لوگوں میں موجود ہوں جو میرے مزاج کے اعتبار سے ہم جنس نہیں ہیں۔ جو مقام و مرتبہ آپ کا تھا وہ پیر و مرشد کے کہنے کے حکم سے یہاں آگے آپ فرماتے ہیں، اور یہاں ایسے لوگوں میں موجود ہوں جو میرے مزاج کے اعتبار سے ہم جنس نہیں ہیں۔ بہرحال اس جملے نے رلا دیا، فرماتے ہیں بہرحال آرام حاصل ہو یا تکلیف ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اجویرینز پکے ہو جائیں، بہرحال آرام ہو یا تکلیف ہو، ہر حال میں۔ یہ آپ کا جملہ میں بڑا ہی پڑھا، میں نے بار بار پڑھا، بہرحال آرام حاصل ہو یا تکلیف ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حاصل کلام لے لیں، حاصل کلام اس درس میں ہم نے یہ لیا، اے بندے تو اللہ تعالیٰ کے کام میں لگ جا، اللہ تیرے کام میں لگ جائے گا۔ اے اجویرینز، اے بندہ مومن، اے مسلمان، تو اللہ تعالیٰ کے کام میں لگ جا، اللہ تعالیٰ تیرے کام میں لگ جائے گا۔ دوسرا حاصل کرام، اگر تو چاہتا ہے کہ تو کمال کو پہنچے تو پیروی کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کمال کو پہنچے کون؟ حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ۔ کمال کو پہنچے تو چشمے نکل آئے، اس میں پتھر میں سے دودھ کے شہد کے۔ فرمایا کیسے کمال کو پہنچے؟ فرمایا میں چلا سرکار کے پیچھے پیچھے تو اس کمال کو پہنچ گیا۔ آپ اور میں بھی جب سرکار کریم کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کمال کو پہنچ جائیں گے۔ محبت کیا؟ پیروی کرنا۔ محبت کیا؟ جاءکم رسول من انفسکم، یہاں سے ہم چلے تھے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری دعائیں قبول ہوں، اگر تو چاہتا ہے تیری دعائیں قبول ہوں تو دل کو لالچ کا صندوق نہ بنا اور پیٹ کو حرام کی گٹھلی نہ بنا۔ تیری دعا اور عرش کے درمیان کوئی چیز رک نہیں سکتی۔ اگر تو چاہے کہ تیری دعائیں قبول ہوں تو دل کو لالچ اور پیٹ کو حرام مال سے محفوظ رکھ۔ اے طائر لاؤتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاؤتی اس رزق سے موت اچھی، آتی ہو جس رزق سے پرواز میں کوتاہی۔ نیت کر لیں کہ آج کے بعد رزق حلال کمائیں گے، رزق حلال کھائیں گے۔ آج کا میلاد النبی آپ کو مبارک ہو۔ آج 20 ربیع النور ہے، اس کی مبارک پہلے بھی دی ہے۔ آج میلاد کیا ہے کہ کسی خوبی کو اپنے وجود میں ڈال لینا اور کسی خامی کو اپنے وجود سے نکال دینا۔ آج ہم نے مل کے یہ عہد کیا، کہیں آمین۔ آمین۔ ساری زندگی رزق حلال کمائیں گے، رزق حلال کھائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقطع به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا خالق ارض و سما یا رب العالمین المالک مولا خالق الہ۔ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار عالم، تو نے خود ہی فرمایا جو 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہے، 5 مرتبہ یا ربنا کہے تو میری رحمت کو اپنے قریب پالے۔ اے اللہ تو ہمارے قریب ہو جا، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ تو نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی ساری بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما، بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جنت میں داخل فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، اللہ ہمارے قرض داروں کے قرضے اتار دے، اللہ ہمارے کاروبار جس میں کمی ہے اس کو زیادہ کر دے، اللہ ہماری تنخواہوں میں برکتیں دے دے، اللہ ہماری اولاد میں برکت دے دے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد میں برکت دے دے، اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو فرما بردار کر دے۔ یا اللہ ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں پریشانیاں آ گئی وہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز کا پابند کر دے۔ یا اللہ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کا پابند کر دے۔ یا اللہ ہمیں ایام 20 کے روزے رکھنے کا پابند کر دے۔ یا اللہ ہمیں زکوٰۃ دینے کا پابند کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما حج بیت اللہ کی۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ جو وینٹیلیٹر پہ ڈائلسس پہ لگے ہیں اللہ ان مریضوں کو شفا دے دے۔ اللہ ہمارے والدین عزیز و اقارب میں جو بیمار ہے اسے شفا دے دے۔ یا اللہ تجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈی ڈاکٹر
ڈاکٹر شفا بنت عمر کا واسطہ یا اللہ ہمیں شفا عطا فرما، یا اللہ یا رب العالمین اس بندے کو جو پریشانی ہے وہ پریشانی دور فرما، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے ایقان میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے وجدان میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہماری حاضری میں برکت عطا فرما، یا اللہ داتا علی کے تصدق سے ہماری آخری اور اول آخر ظاہر کی سب پریشانیاں دور فرما، یا اللہ قبر کے اندھیرے دور فرما دے، اللہ ہمیں کل صراط کے بجلی طرح گزار دے، یا اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے قبر میں جنت میں داخلہ فرما، یا اللہ ہمیں اپنے خاص لطف میں رکھ، یا اللہ ہمیں اپنے خاص کرم میں رکھ، یا اللہ یہ جس حاجت کے لیے ہم آئے ہیں ہماری حاجتیں پوری فرما، اللہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ پورا کر دے، یا اللہ ان کے لیے بھلائی کے دروازے کھول دے، اللہ ہم سب کے لیے بھلائی کے دروازے کھول دے، اللہ جن کے بچے بچیوں کے رشتوں میں کوئی تنگیاں یا اللہ وہ تنگیاں دور کر دے، یا اللہ جن کی تعلیم میں کوئی کمی ہے ان کی تعلیم کو مکمل کر دے، جن کی نوکریوں میں کوئی پرابلم ہے یا اللہ وہ پرابلم دور کر دے، یا اللہ جو جس حاجت کے لیے آیا تجھے داتا علی کا واسطہ ہے، تیرا وعدہ ولی کی چوکھٹ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ولی کی چوکھٹ پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اے رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما، ربنا حب لنا من ازواجنا ربنا حب لنا من ازواجنا ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وافوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، گنج بخش فیض عالم مظہر علم خدا، نہ سارا کامل اور رحمہ، گنج بخشی آپ کی مشہور ہے، للہ کرم کریں کرم کروائیں کرم، دونوں جہاں میں رکھیں شرم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ ذریۃ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔